یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے گن گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی سوچ ضرور بدل جائے گی۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس نے بہت ہی زیادہ مال جمع کیا ہوا تھا اور دنیا کی ایسی کوئی چیز بھی نہ تھی جو اس کے پاس موجود نہ ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل بھی تیار کیا ہوا تھا جس کے 2 دروازے تھے، اور ان دروازوں پر اس نے غلام محافظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ بہترین اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور ہر قسم کی نعمتوں سے معزز تھا۔ ایک دن اس شخص نے بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے عزیز و قارب احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ انسان اپنے شان و شوکت اور ان چیزوں کو دیکھ کر اترا رہا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع کیا ہوا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا ہی تھا کہ ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور زوردار آواز لگائی۔ اس نے اتنی زوردار آواز لگائی کہ بادشاہ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی۔ غلام دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ اے نامعقول، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے اور کس طریقے سے تو چلا رہا ہے؟ اس فقیر نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کو میرے پاس بھیجو۔ غلام اس پر ہنس دیے اور کہنے لگے کہ ہمارے آقا تو جیسے فقیر کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ فقیر نے کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد غلام آقا کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے کہ وہ فقیر آپ کو بلا رہا ہے۔ آقا اس بات پر غصہ ہو گئے اور اس سے کہا کہ تم لوگوں نے اسے مزہ کیوں نہیں چکھایا؟ اتنے میں فقیر نے دوبارہ پہلے سے زیادہ زوردار آواز لگائی، جس پر دربان دوڑتے ہوئے پھر دروازے پر آئے۔ تو فقیر نے ان سے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا تو آقا کے ہوش بھی اڑ گئے اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے شخص کو قبول کر لے۔ اتنے میں فقیر اندر پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا سارا مال جمع کروایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اتنا غافل کر دیا کہ میں اپنے مولا کی عبادت سے بھی رک گیا۔ میں نے اپنے رب کو اتنا وقت نہ دیا کہ میں اس کی عبادت کر سکوں، اس کی شکر اندازی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک نے اس مال کو زبان دے دی اور وہ بولنے لگا۔ مال اس سے کہنے لگا کہ مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک اسی وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیا جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا اور تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع پر خرچ کرتا تو کیا میں تیرے کام نہ آتا؟ اس بحث کے بعد ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ تھا اس شخص کا عبرتناک واقعہ۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کل کے دور میں مال پر بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ان کا مال کم ہو جائے گا۔ لوگ مال کی وجہ سے دین سے دور ہیں، لوگ مال کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے، لوگ مال کی وجہ سے قرآن نہیں کھولتے، لوگ مالوں کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ حج اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم حج پہ چلے جائیں گے ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے پیچھے سے کوئی گاہک آیا تو اس کا کیا بنے گا، ہم قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے۔ ہم خود ہی دین سے دور رہتے ہیں تاکہ دین کے احکاماتوں پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز یہی مال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اسے کہیں گے کہ اب بات کر، اور وہ بات کرے گا ہم سے کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم مجھے غلط راہوں پر لگاؤ،
تم اپنی مرضی سے لگایا کرتے تھے، یہی مال کل روز محشر کے دن ایک عذاب اور ایک آگ بن جائے گی۔ تو خدا را ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لوگ رب کی راہ پر بھی خرچ کریں اور حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ حلال میں عافیت ہے، حلال میں برکت ہے، اور حرام میں بے سکونی ہے، اور اولادیں بھی نافرمان ہوتی ہیں اور آپ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ بھی کھلاتے ہو۔ تو جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ آج سے ہی توبہ کریں اور اللہ سے ہدایت کی طلب کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں کہ پروردگار ہمیں حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کا رقمہ عطا فرمائے، اور جو بھی پروردگار ہمیں روزی دے، جو مال دے، ہمیں اپنی راہ پر بھی خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔